بادشاہ کے دربار میں اس ولی کا تذکرہ پہنچا تو وہ بڑا فاسق و فاجر تھا، بلکہ اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ مجھے خدا مانو، الہ مانو، مجھے سجدہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو معبود قرار دیتا تھا۔ اس کے وزراء میں سے جب ایک شخص نابینا ہو گیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں بالکل درست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ وزیر جب اس ولی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اتنے اونٹ ہیرے اور جواہرات کے پیش کروں گا، آپ میری آنکھوں کا علاج کر دیں۔ اللہ رب العزت کے ولی نے فرمایا کہ مجھے تیرے ان نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ولی نے جب وزیر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو فوراً اس کی آنکھیں درست ہو گئیں، روشن ہو گئیں۔ اس طرح بادشاہ کے قرب میں اللہ رب العزت کے اس ولی کا چرچا پہنچ گیا تو بادشاہ نے اس کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا۔ لوگ تو اس کو ماننے لگ جائیں گے، میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس حق پرست کی یوں تشہیر ہوتی گئی تو خلق خدا اس کی طرف مائل ہو جائے گی، اور پھر جو یہ پیغام دے گا تو لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، جس کے نتیجے میں میرا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ تو اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت کے اس ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کو گرفتار کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا، وَلَكَ رَبٌّ غیری، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ یہ بڑا عجیب سا سوال تھا۔ اس بادشاہ کو اپنے الہ ہونے پر اتنا گھمنڈ تھا کہ پوچھنے لگا کہ میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ تو اللہ رب العزت کے ولی نے بادشاہ کو جو جواب دیا، سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کا ولی کہنے لگا، نعم ربی و ربک اللہ۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا، ہاں میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ تو آدھے آپ نے خدا بنائی پھرنا ہے، میرا بھی رب موجود ہے اور تیرا بھی رب موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اللہ صرف میرا ہی خدا نہیں بلکہ وہ تیرا بھی خدا ہے، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس کی محبت میں جیتا ہوں، اس کی محبت نے مجھے انعام دیا ہے کہ میں نے زندگی کے کچھ لمحات اس کے قرب میں گزارے ہیں، اس کی عبادت میں مصروف رہا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ شان میرے ہاتھوں کو عطا کر دی کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انتوں کی آنکھیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میرے ہاتھ کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔ جس وقت بادشاہ نے دیکھا کہ اس پر کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی اور یہ میرے سامنے بھی اپنے رب کی باتیں کر رہا ہے، تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس کو کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے۔ اس نے ایک خصوصی ٹیم ترتیب دی کہ اس بچے کو پہاڑ پر لے جا کر چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے، نیچے آنے تک اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہ رہیں گی۔ یہ جو میری سلطنت میں معاذ اللہ ایک فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، میں اس سے اپنی سلطنت کو بچا سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حکومت کے سپاہی اس بچے کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، جس وقت چوٹی پر جا کر اس کو نیچے گرانے لگے
تو فوراً اللہ کے ولی نے اپنا رابطہ اپنے رب سے بحال کیا. اس کی زبان پر یہ لفظ جاری ہو گئے، اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اللہ یہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اور میرا سب کچھ تو ہے. اگر تو اس پر راضی ہے کہ مجھے اس پر گرا دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تیری جو مشیت ہے اس کے لحاظ سے تو ان کے مقابلے کے لیے میرے لیے کافی ہو جا. یہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو اپنی قدرت کا اظہار فرما. جس وقت اس بچے نے اس اللہ نے یہ دعا کی تو اس پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا، زلزلہ آ گیا. اس انداز میں آیا کہ وہ اللہ کا ولی تو سلامت رہا، لیکن وہ بادشاہ کے سپاہی جو اس بچے کو گرانے کے لیے پہاڑ پر چڑھے تھے وہ سارے نیچے گرے، اور نیچے آنے تک ان کے پرچھے اڑ گئے، اور وہ سارے کے سارے لقمۂ اجل بن گئے. وہ پہاڑ سے مسکراتا ہوا نیچے اترا، شہر کی طرف رخ کیا. بادشاہ کو انتظار تھا کہ ابھی میری ٹیم واپس آتی ہے اور میرے سپاہی آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کیسے گرا اور کیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹیں اور کیسے اس کی جان نکلی. لیکن جب اس نے اللہ کے ولی کو آتا ہوا دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا کہ وہ بچہ تو صحیح سلامت آ رہا ہے. بادشاہ نے جب پوچھا تو اللہ کے ولی نے کہا کہ میرے ساتھ جو گئے تھے مجھے ہلاک کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا.